الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر رواه البخاري والمسلم رحمهم الله وفي رواية ولا غول ولا نوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ایک حدیث کی تشریح جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا غول ولا سفر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور اسی طریقے سے بد فعلی لینا، برا فعل لینا جسے بدشگونی کہا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ ولا ہامۃ، اور ہامہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ ولا سفر، سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ ولا غول، غول بھوت پریت، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا نوء، ستارے، ستاروں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ جیسے ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، ہم غیر مسلموں کے درمیان رہ کر بہت سارے عقائد مسلمانوں میں آ چکے ہیں جو عقیدے کے نہایت ہی شرک والے عقیدے ہیں، کفر والے عقیدے ہیں۔ جو بندہ ان کفر والے عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ حالت کفر اور شرک میں مرا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ظاہر میں تو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ان کفریہ عقائد اور شرکیہ عقائد رکھنے کی وجہ سے وہ دائرے اسلام سے نکل جاتے ہیں اور کفر میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ مرتے ہوئے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو آپ گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جس کے تقدیر کے اندر اللہ نے بیماری کو لکھ دیا ہے اسی کو بیماری آتی ہے، چاہے وہ بیماری والا آدمی کسی مجمع میں چلا جائے اور وہ سارے مجمع کو بیماری لگ جائے،
تب بھی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یہی عقیدہ ہے، ہر ایک کو اللہ ہی نے بیماری دی ہے، اس ایک بیمار آدمی کے آنے کی وجہ سے ساری جماعت کو بیماری نہیں لگی، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ولا طیرۃ، برا فال لینا، چاہے برا فال لینے کی کوئی اور صورت ہو، کسی بھی طرح کی صورت ہو، جیسے گھر کو بلا بھلا کہنا، گھر کو واستو کا لحاظ رکھنا، اور اسی طریقے سے چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اس چھوٹے بچے کے معصوم ہاتھوں میں کالی ڈوریاں، کالے من کی ڈوریاں پہنائی جاتی ہیں، اور یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ کالے منکے کی ڈوریاں بچے کے ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے نظر نہیں لگتی، اور کالا ٹکا لگانے کی وجہ سے نظر نہیں لگتی۔ کالا ٹکا چاہے وہ پیر پر لگائے، چاہے پیشانی پر لگائے، چاہے کلے پر لگائے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکا لگانے کی وجہ سے، یہ کالا منکے کا دھاگا ڈالنے کی وجہ سے بچے کو کوئی نظر بد نہیں لگتی، تو پھر مسجدوں کے پاس اپنے بچوں کو لے کر کیوں پھر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو پتہ نہیں رات بھر ستایا، تکلیف پہنچایا، پھر بھی ہاتھ میں من کا پڑا رہتا ہے، ہاتھ میں کالے منکے کی ڈوریاں لگی ہوئی رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا برا فال لینا کہ اس کی وجہ سے بیماری دور ہو جائے گی، اس کی وجہ سے نظر دور ہو جائے گی، اس کی وجہ سے نقصانات دور ہو جائیں گے، اس کا اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، کیا کالے منکے کی ڈوریاں کالے پن کی وجہ سے بیماری کو دور کر رہے ہوں یا بری نظر کو دور کر رہے ہوں؟ تو کالی چیز کی وجہ سے اگر ہو رہے ہوں تو اللہ نے ہمارے جسم کے اندر کالی چیز زیادہ پیدا کی۔ سر کے بال دیکھیے کتنے کالے ہوتے ہیں، اور آنکھوں پر بھویں دیکھیے کتنی کالی ہوتی ہیں، مونچھ اور داڑھی دیکھو کتنی کالی ہوتی ہے، آنکھ کے اندر کی جو پتلی ہے وہ کتنی کالی ہوتی ہے۔ تو کالے پن کی وجہ سے نظر بد نہ لگنا، کالے پن کی وجہ سے نقصان سے بچ جانا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھا کہ ایک کالی ڈوری کی وجہ سے، بعض لوگ تو بہت بار بول چکا ہوں، پتہ نہیں پیر کے اندر بھی بیل کی طرح ڈوری باندھ کر آتے، وہ کسی اور کے پاس نہیں، وہی ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ کھڑا ہو کر مودنے والا آدمی اس کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کالی ڈوری دیتا ہے، اور وہ اس پر ایسے بھروسہ رکھتے ہیں گویا وہ انہی کا اللہ ہے، نعوذ باللہ، ویسے ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھو نماز کو آتے ہوئے کتنے لوگوں کے پیر کے اندر کالی ڈوریاں باندھی ہوئی رہتی ہے، آپ ان سے سوال کرو کہ آپ نے کیا باندھی ہے، کیا اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے دم کیا ہے، یا کسی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر آپ نے دم کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے نہیں ویسے کیا بھی نہیں، ہماری ماں نے مجھے باندھا ہے۔ کیوں باندھا ہے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے، بری نظر سے بچنے کے لیے۔ تو اگر یہ عقیدہ رہا کہ یہ دھاگا انسانوں کو نقصان سے بچائے گا، فائدہ پہنچائے گا، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جماعت والے ہمیشہ یہی بولتے رہتے ہیں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، نفع پہنچتا ہے انسان کو اللہ ہی سے پہنچتا ہے، نقصان ہوتا ہے اللہ ہی سے پہنچتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں یہ دھاگا باندھنے کی وجہ سے کسی کا نقصان نکل جائے، کسی کے نقصان سے حفاظت ہو جائے، کسی کو نفع مل جائے، تو یہ کافروں والا عقیدہ ہے، یہ مشرکوں والا عقیدہ ہے۔ اگر یہی عقیدے کے ساتھ اس نے زندگی گزارا اور اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو یہ کفر کی حالت میں مرا، شرک کی حالت میں مرا۔ تو اسی لیے معصوم بچوں کے ہاتھ میں، معصوم بچوں کے رخسار پر، ان کے تلووں پر، ان کے رخساروں پر، ان کے کلوں پر کالی چیز لگا کر مطمئن ہو جا رہے ہیں لوگ کہ یہ کالی چیزیں میرے بچے کی حفاظت فرمائیں گے، نعوذ باللہ۔ جبکہ قرآن مجید میں آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، بچے کی بھی حفاظت کرنے والا، انسان کی بھی حفاظت کرنے والا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے
ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے 20 فرشتے موجود ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ آنکھ کے بازو میں لگ گیا، تھوڑے سے میں بچ گیا نہیں، بچایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بچاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نفع نقصان کا مالک نہ کالا دھاگا ہے، نہ کالے منکے ہیں، نہ کالے ٹکے ہیں، بلکہ نفع دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ بری نظر سے بچانا ہے اللہ ہی بچا سکتے ہیں، بری نظر سے دور رکھنا چاہتے ہیں اللہ ہی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاہے آپ کالے دھاگے پورے ہاتھ پر باندھے، پورے پیر پر باندھے، پورے یعنی دونوں ہاتھوں پر باندھے، پورے کالے ٹکے لگا دیں، تو تب بھی نظر بد لگ کر ہی لگے گی۔ اگر کوئی آدمی نظر لگا تو نظر لگ کر ہی لگے گی۔ حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جس نے کالی ڈوری باندھی اسے نظر نہیں لگتی۔ حدیث میں فرمایا النظر حق العین حق، نظر بد حق ہے، کسی آدمی کی نظر لگ جاتی ہے، یہ حق ہے۔ کالی ڈوری باندھنے سے نظر بد نہیں لگتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خامخواہ ڈوریاں باندھ کر، خامخواہ ان کافروں کے طریقوں پر چل کر کیوں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ وہ انگوٹھی معمولی نہیں ہوتی، وہ انگوٹھی کسی ایسے آدمی کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنا فال دکھاتے ہیں، انہیں 4 حساب کر کے تمہارا نمبر 13 آیا ہے، تمہارا ستارے کے حساب سے میں تمہیں انگوٹھی دیتا ہوں، یہ ہری کنکر کی انگوٹھی تمہیں پہن لو، تمہارے ستارے کے حساب سے جم جائے گی۔ کالے پتھر کی انگوٹھی تم پھیل لو، تمہارے ستارے کے حساب سے پرفیکٹ ہے۔ انہیں یہاں پیٹ کو کمانے کے لیے آتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ کوئی پتھر انسان کے ساتھ جڑ جائے تو پھر پڑوسی ملک کے اندر اتنا بڑا سیلاب آیا، بڑے بڑے پہاڑ توڑ کر نیچے موم کی طرح بہنے لگے، پھر وہاں کا پتھر انسانوں کو کیوں نہیں بچایا؟ وہاں کا پتھر انسانوں کے ساتھ کیوں فٹ نہیں ہوا؟ تو یہ جھوٹ بول کر صرف لوگوں سے پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ بھی انگوٹھی وہی بنا کر دیتے ہیں۔ دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں ہی بنا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے 1500 روپے ہے، دوسرے ہوتے تو 2500 روپے میں لیتا، یہ پتھر آپ کو بڑا فائدہ دے گا، آپ لگا لیں گے تو آپ کے ستارے کے ساتھ بڑا اچھا جم جائے گا۔ یہ حرص کا لالچی آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں مگن، اس نے نہ اللہ کو پہچانا نہ اللہ کے رسول کو پہچانا، وہ ان کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، اور یقین کر کے بہترین سے بہترین کالے پتھر والی انگوٹھی، لال پتھر والی انگوٹھی، ہری پتھر والی انگوٹھی بنا کر وہ پہنتا ہے، اور پہنتے ہوئے نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا بھی کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر آنے کے بعد وہی انگوٹھی پہنتے ہوئے بخار بھی لگ جاتی ہے، وہی انگوٹھی پہنتے ہوئے اسے موت بھی آ جاتی ہے، مر بھی جاتا ہے، لیکن یہ اسی یقین کے ساتھ مرتا ہے کہ یہ پتھر میرے ساتھ ہے، یہ پتھر مجھے نفع پہنچائے گا، مجھے نقصان سے بچا جائے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھ کر لوگ زندگی گزارتے، تو یہ بھی برے فالوں میں سے ایک چیز ہے۔ جو کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھ کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ حالت کفر اور شرک میں مرا۔ بعض علماء اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے کو شرک اصغر، بعض علماء نے شرک اکبر فرمایا ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کسی کتے کی آواز کو سن لیے اور یہیں پر فیصلہ کر لیے کہ ہمارے گھر کے سامنے کتا بھونک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، اس وقت باہر نہیں نکلنا۔ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی گاڑی کے اندر، اس گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بلکہ خریدنے کے لیے تیار نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس ایکسیڈنٹ گاڑی کے ساتھ اس کی مصیبت آ کر لگ گئی، جو کوئی ایسی گاڑی لے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ ایکسیڈنٹ نئی شو روم سے لایا، شاید شو روم والے پہلے جا کر ٹکرائے، ان کی نحوست اسے آ کے لگی، نئی گاڑی شو روم والے بنائے،
شو روم سے انہیں لایا, اس کی گاڑی جا کر لگ گئی اور یہ عقیدہ رکھا کہ یہ ایکسیڈنٹ گاڑی ہے, اس میں بیٹھنے والا پورا منحوس ہے. تو پھر شو روم والے میں شاید سب سے زیادہ منحوس ہوں گے, جنہوں نے گاڑی کو خریدا, گاڑی کو بیچا, وہ سب سے زیادہ منحوس ہوں گے. اس طرح سینکڑوں عقیدے مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں جو لوگ بدفعلی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, برا فال لے رہے ہیں. اور برا فال لینا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برا فال لینے والا مشرک ہے, شرک کرنے والا ہوا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کو لے کر جنگ کے لیے نکلے. ایک کاہن نجومی آدمی حضرت علی کے سامنے آ گیا اور اس نے لکیریں وغیرہ ڈال کر کہا کہ یہ وقت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے, تم نکلو گے تو تم ہار کر آؤ گے. میں بولتا ہوں فلاں وقت آپ کے لیے صحیح ہے تو آپ اس وقت میں چلے جائیں, آپ جیت کر آئیں. تو حضرت علی نے فوراً اعلان کیا کہ ابھی اسی وقت ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے. نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ کامیاب ہو کر واپس آئے, فتح یاب ہو کر واپس آئے. پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اگر اس نجومی کے کہنے کی بنیاد پر اگر ہم نے جنگ کو جانے سے اپنے آپ کو روک لیا تو ایسی صورت میں وہ یہی عقیدہ ہمارے سامنے بنائے گا کہ فلاں وقت میں جانے سے فتح ہوئی وہ میری وجہ سے ہوئی ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہار اور جیت ہے. وہ جسے چاہتے ہیں ہرا دیتے ہیں, وہ جسے چاہتے ہیں جتا دیتے ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جس کسی نے اسی طریقے سے نجومی کے ہاتھ کو بتایا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو بھروسہ کر لیا یا سوال کیا کسی نجومی سے, تو اس کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں, آج بگا کالوا کے اندر جا کر دیکھو آپ, ان عورتوں کو بھی شرم نہیں ہے جو برقع پہن کر جاتے. برقع نکال کر جائیں بہت اچھا رہتا. کیوں مسلمان بن کر جا رہے ہیں کافروں کے پاس؟ کیا ان کے مرد ایسے ہی دیوس ہو چکے ہیں, عورت کو سمجھانے کے قابل نہیں رہے؟ تو وہ مرد کیسا آدمی ہے؟ وہ مردوں میں شمار نہیں ہوگا بلکہ خنثی لوگوں میں شمار ہو جائے گا جس نے اپنی بیوی کو صحیح عقیدہ نہیں سکھلایا, جس نے اپنی بیوی کو ایسے جگہ جانے سے نہیں روکا. وہ مرد ہو سکتا ہے؟ جا کر دیکھو کتنی عورتیں وہاں پر لائن میں کھڑی ہوئی رہتی ہیں اور اس آدمی کے پاس جا کر وہی ڈنڈے, وہی ڈوریاں, وہی پیر پر باندھی جانے والی ڈوریاں وہ اپنے شوہر کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بھائی کے لیے لا کر باندھ رہی ہیں اور اپنا ایمان اس کافر کو بیچ کر آ رہی ہیں. نماز تو دور کی بات, ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس. اگر ایمان ہوتا, اگر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھروسہ ہوتا, تو پھر وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے, اپنے گھر والوں پر دم کرتے, آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیتے, وہ منزل پڑھ کر دم کر لیتے, وہ قرآن کی آیت پڑھ کر دم کر لیتے, اور وہ یقین رکھتے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس لیے برا فال لینا معاشرے میں یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے, پورا معاشرہ اس میں جل رہا ہے. 100% میں سے 98%, 90% لوگ جن کے چہرے میں داڑیاں بھی ہوں گی, جبہ شریف بھی پہنیں گے اور مسجد سے بھی ان کے تعلقات ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی ایسے کافروں کے پاس جا کر اپنے علاج کی بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, نعوذ باللہ اللہ کوئی علاج کرنے والے نہیں ہے, نعوذ باللہ اللہ کے پاس کوئی شفا نہیں ہے, کافر کے پاس شفا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, مسلمان جب غلطی کرتا ہے, مسلمان جب اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے, عذابات کافروں کے کرتوتوں پر نہیں آتے, عذابات مسلمانوں کے کرتوتوں پر آتے ہیں.
مسلمانوں کی زیادتی پر عذاب آتا ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے گناہ کرنے پر اللہ کے عذابات آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو چلاتے ہیں، کائنات کو چلاتے ہیں ایمان والوں کی وجہ سے۔ ایمان والے اگر کبیرہ گناہ کرنے والے بن جائیں، ایمان والے شرک کرنے والے بن جائیں، ایمان والے کافروں کے عقیدوں کو لینے والے بن جائیں، ان کے عقیدوں پر چلنے والے بن جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عقیدے آج مسلمان رکھ رہے ہیں، ان سارے عقیدوں کی ایک جملے کے اندر اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کر دیا کہ وَلَا طِيرَةَ، بد فالی، برا فال لینا اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا ہَامَّ، ہامہ کہتے ہیں الو کو۔ الو جانتے ہیں؟ گھگو، اول، جسے انگریزی میں اول کہا جاتا ہے۔ جس کے گھر پر اول اور الو آ کر بیٹھ جائے، وہ گھر والے کا کلیجہ منہ کہا جاتا ہے، میرے گھر کے اوپر کئی کو بیٹھ رہا ہے۔ چڑیا بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوا بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مینا بیٹھ کر کوئی آواز کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی الو بیٹھ جاتا ہے، گھگو بیٹھ جاتا ہے، انہیں گھگو ہو جاتا ہے۔ اب عاملوں کا چکر لگاتا ہے، میرے گھر کے اوپر گھگو کئی کو آ کر بیٹھ رہا ہے، اس لیے کہ تو پسند آیا اس لیے آ کر بیٹھ رہا ہے۔ تیرا ایمان اللہ پر نہیں ہے اس لیے آ کر بیٹھ رہا ہے، تیرا عقیدہ اللہ کے رسول کی باتوں پر نہیں ہے اس لیے آ کر بیٹھ رہا ہے۔ گھگو بیٹھو یا چڑیا بیٹھو یا کوا بیٹھو، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ سب پرندے ہیں۔ عرب کے اندر زمانہ جاہلیت میں جو عقیدہ تھا، آج بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر کافروں میں وہ عقیدہ پایا جا رہا ہے، وہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے۔ عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں الو کی آواز اگر آ جائے، سمجھتے کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، یا کوئی ویران، یہ جگہ ویران ہونے والی ہے، یہ گھر والے برباد ہو کر یہ گھر ویران ہو جائے گا، یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ تھا، اگر کسی آدمی کو جلا کر مار دیا جائے، یا کسی کو قتل کر دیا جائے، یا کوئی آدمی سولی پر چڑھ جائے، یا آتما ہتیا کر لے، خودکشی کر لے، تو الو اس کے گھر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کے کھوپڑی سے اس کی روح نکل جاتی ہے، نکلنے کے بعد گھگو کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ گھگو آواز کرنے لگتا ہے کہ مجھ پر جس نے ظلم کیا ہے اس کی جان تم لے لو، اسے قتل کرو۔ تو زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ اسی طریقے سے عقیدہ رکھتے تھے، الو کی آواز سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر برباد ہونے والا ہے۔ جس گھر پر الو بیٹھے وہ سمجھتے تھے یہ گھر کے اندر خرابی آنے والی ہے، یہ گھر والے منحوس ہیں، اسی لیے الو ان کے گھر کے اوپر جا کر بیٹھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی ملک، کوئی بھی وطن، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گھر اس وقت تک برباد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ گھر والے ظالم نہ ہو۔ جس گھر کے اندر ظلم و زیادتی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر والے برباد ہو جاتے ہیں۔ الو کے بیٹھنے سے ویرانی نہیں آتی، الو کے بیٹھنے سے گھر برباد نہیں ہوتا، الو کے بیٹھنے سے منحوسیت نہیں آتی۔ جس گھر کے اندر بہو کو ستانے والی ساس ہو، جس گھر کے اندر بہو کو ستانے والے نڑن اور دیور ہو، جس گھر کے اندر بہو کو ستانے والا، بیوی کو ستانے والا شوہر ہو، اور ہر طرف سے گھیر کر اسے ستایا جا رہا ہو، اسے مال کے حاصل کرنے کے لیے بارہا اس کو اس کے میکے کے گھر بھیجا جا رہا ہو، جاؤ اپنی ماں کے گھر کے جاؤ اور جا کر اتنا پیسہ لے کر آؤ، اتنا جہیز لے کر آؤ، اسے تکلیفیں دی جا رہی ہو، اس پر ظلم کیا جا رہا ہو، تو پھر ایسے گھرانے زیادہ دن
جینے والے نہیں ہوتے، وہ گھرانے، وہ خاندان جلد برباد ہو جاتے ہیں۔ کئی مثالیں ہمارے پاس۔ اور اسی طریقے سے جس گھر کے اندر عورت سے لے کر، بچے سے لے کر، بڑوں سے لے کر، جوانوں سے لے کر سب ظالم بن جاتے ہیں، پھر وہ گھر ٹھکانے پر آ جاتے ہیں، یعنی گھر ویران ہو جاتے ہیں اور وہ گھر برباد اور خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے۔ جہاں کہیں جس گھر کی کہانی اٹھا کر دیکھو، یا تو بہو کے ساتھ ساس بگڑی ہوئی رہتی ہے، یا ساس کے ساتھ بہو بگڑی ہوئی رہتی ہے، یا تو شادی ہونے کے بعد انہیں اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر پا رہا ہے، یا بیوی اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے ظالمہ بن کر۔ دونوں چیزیں ہیں۔ کہیں ایسے عورتیں بھی ہیں جہاں ساس سسر کو پانی پلانے والی ہوتی ہیں، کہیں ایسے ساس سسر اور نڑد دیور ایسے ہیں جہاں پر بہو کو ستا کر ایسے بہواں بھی گزرے ہیں جنہوں نے خودکشی بھی کر لی ہے۔ ایسے بہو بھی گزرے ہیں جس بہو کو مال نہ لانے کی بنیاد پر سولی پر چڑھا کر مار دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا اس نے سولی پر چڑھ کر اپنی جان دے دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی کے گھر پر الو بیٹھ رہا ہے تو یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر کہ الو جس گھر پر بیٹھ جائے اس گھر کے اندر نحوست ہو، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک بہترین واقعہ، ایک حکایت، ایک کہانی سمجھو، اس کا حقیقت نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ایک کہانی لکھے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے بھارت کے اندر کورٹ کی حالتیں کیسی ہیں دیکھو، انصاف کو ذبح کر دیا گیا ہے، انصاف کے فیصلے ختم کر دیے گئے، اور جتنا زیادہ ظالم ہوگا اس کے حق میں فیصلہ آئے گا، اس کو سپورٹ ملے گا۔ تو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے ہیں، ایک حکایت کہانی لکھے ہیں۔ ایک طوطا طوطی مل کر کہیں سفر کر رہے ہوتے، ایک ایسے گاؤں پر گزر ہوتا ہے، وہ گاؤں کے اندر کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ یہ طوطا طوطی آپس میں بات کرتے ہیں کہ شاید اس گاؤں کے اوپر سے الو گزرا ہوگا، شاید اس گاؤں کے اندر الو ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارا گاؤں ویران ہو چکا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو الو بھی آگے آ جاتا ہے، الو بھی ان کی باتوں کو سن لیتا ہے۔ سننے کے بعد ان دونوں سے کہتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ آج رات آپ ہمارے یہاں قیام کر لیں، آپ کے دعوت ہے ہمارے پاس۔ تو اب اس محبت بھرے جملے کو سن کر طوطا طوطی بہت خوش ہو گئے۔ چلو بھائی دعوت ہو رہی ہے، جیسا کہ ہمارے مسلمانوں میں کیا کر رہے ہیں، کہاں کبھی دعوت مل جائے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ گوشت کے 4 ٹکڑے کھانے کے لیے وہاں ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ انہیں حلال کھلا رہا ہے حرام کھلا رہا ہے، انہیں سود کے پیسے سے کھلا رہا ہے یا کیسے کھلا رہا ہے، انہیں چہلم کا کھلا رہا ہے یا 11ویں کا کھلا رہا ہے، کوئی نہیں۔ 4 ڈلے جہاں پڑتے ہیں سب سے پہلے حاضر۔ کئی کو بولے تو نہیں حاضر ہوئے تو انہوں ناراض ہو جاتا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے، اسے کوئی فکر نہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے، اسے کوئی فکر نہیں، یہاں شریعت پامال ہو جاتی، پیٹ میں حرام لقمہ گیا، 40 دن تک دعا قبول نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ آدمی بلانے والا چاہے وہ 11ویں کے لیے بلائے، چہلم کے بلائے، للہ کے لیے بلائے یا کسی اور چیز کے لیے بلائے، تو یہ فصل حاضر ہو جاتا ہے اور کھانے کے لیے بڑے خوش دلی کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے 4 ٹکڑے کھانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے پیٹ کے لیے انسان جتنا گرا کسی اور کے لیے نہیں گرا۔ تو بہرحال یہ طوطا طوطی خوش ہو گئے، دعوت قبول کر لیے اور الو کے پاس جا کر دعوت کھائے۔ صبح ہوئی، شکریہ ادا کر کے طوطا طوطی جانے لگے تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا اور کہا تو کہاں جا رہی ہے؟ طوطی نے کہا کہ میں طوطے کے ساتھ آئی ہوں، طوطے کی بیوی ہوں اور اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ الو نے کہا تو طوطے کی بیوی نہیں ہے، میری بیوی، تو میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو طوطے کو غصہ آ گیا، الو تیری رنگ دیکھ کے، تیرا شکل دیکھ کے، تیری صورت دیکھ کے، یہ طوطی کی صورت دیکھ کے زمین آسمان کا فرق ہے تیرے رنگ کے اندر، اس کے رنگ کے اندر۔ تو الو نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ اب یہ جھگڑا ہوتا رہا تو الو نے کہا کہ چلو بھائی جج صاحب کے پاس جائیں گے، قاضی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔
وہ جو فیصلہ ہوتا ہم مان لیں گے۔ تو طوطا خوش ہو گیا اور کہا کہ طوطی کے رنگ کو دیکھ کر کم از کم جج کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گے اور جج ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ جب دونوں جج کے سامنے گئے، جج نے دیکھا تو کہا کہ الو بالکل صحیح کہہ رہا ہے اور طوطے کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، طوطی اس کی بیوی کر دو۔ تو اس لیے فیصلہ الو کے حق میں کیا جاتا ہے کہ یہ طوطی الو کی بیوی ہے اور الو کے پاس ٹھہرے گی۔ تو چنانچہ یہ فیصلہ ہوتی طوطا، اب کورٹ کو ماننا ہوتا ہے، جج کو ماننا ہوتا ہے۔ اب طوطا سن لیا سو ٹھیک ہے لے بھائی رکھ لے تیری بیوی بول کر جانے لگا۔ تو الو کہنے لگا اے طوطے کہاں جا رہا ہے؟ تیری بیوی کو ساتھ لے کر جا۔ تو طوطے نے کہا کہ مذاق نہ کر کہ زخم پر مرچ اور نمک نہ چھڑک۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ تیری بیوی ہے، میری بیوی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کل کے جہاں جہاں ظالم لوگ اپنے ظلم کی بنیاد پر نہ گھر بچا ہے، نہ کورٹ بچا ہے، نہ معاشرہ بچا ہے، نہ گلیاں بچے ہیں، نہ پڑوسی بچا ہے، سب ظلم پر ظلم کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں الو بیٹھ گیا بولے تو نحوست آ جاتی ہے، الو بیٹھ گیا بولے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ الو بیٹھا تو گھر برباد نہیں ہوتا، جہاں ظلم زیادہ ہو جاتا ہے وہ گاؤں، وہ بستی، وہ گھر، وہ محلے والے، وہ گاؤں والے، وہ ملک والے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آج زنا کر کے ریپسٹ لوگوں کو رہا کر دیا جا رہا ہے، ان کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ آج معصوموں کو جیل میں ڈال کر سڑایا جا رہا ہے۔ جب کورٹ اور جہاں پر انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے وہی لوگ بے انصافی پر آ جائے، یہ بے انصافی ان کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہم ہمارے معاشرے کے اندر اتنا ظلم کو برپا کر رکھا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اپنے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اپنے بہوؤں پر، اپنے بچوں پر، اپنی اولادوں پر، اپنے رشتہ داروں پر ہم نے اتنا ظلم کیا ہے، آج ہمارے اوپر ظالم لوگ مسلط ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال الو جس گھر پر بیٹھ جائے، آپ یہ نہ سمجھے کہ الو کی وجہ سے تمہاری گھر کے اندر نحوست آئے گی۔ نحوست آئے گی تو تمہارے ظلم کی وجہ سے آئے گی، نحوست آئے گی تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے آئے گی۔ جو بندہ گناہ کر کے اللہ کی رحمت کی امید رکھے، جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے انعام ملنے کی امید رکھے، وہ بندہ ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ گناہ کر رہے ہیں، خوب گناہ کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جا کر دیکھو ان گھروں کے اندر جن کے گھر، جن کے شوہر سعودیہ میں جا کر بیٹھ گئے، کویت میں جا کر بیٹھ گئے، ذرا ان کے گھروں پر چکر لگا کر دیکھو، ان گھروں کے اندر یا تو دھیڑ گھس رہا ہے، یا تو چمبار گھس رہا ہے، یا تو کوئی کافر گھس رہا ہے اور یہ غلط تعلقات قائم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ایسے گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی؟ تو میرے بھائیوں، اتنا گندا ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ، ہمارے محلے، ہمارے بستیاں، کوئی فکر کرنے والا نہیں۔ کون تو بھی گھس لندہ ہم نہ کہیں کو بھائی، کون تو بھی کیا تو بھی کر لندے ہم نہ کہیں کو۔ یہ حالت ہماری بستیوں کی آ رہی ہے، ہمارے محلوں کے اندر ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے نحوست اور دلندراری جو آتی ہے یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے ظلم کی وجہ سے آتی ہے، نہ کہ کسی الو کی وجہ سے، نہ کسی بلی کی وجہ سے، نہ کسی کتے کی وجہ سے، نہ کسی گدھے کی وجہ سے، بلکہ انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کے اوپر خرابیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا حَامَّةَ، الو کی جو تم لوگ سمجھ رہے ہو گگو کے سلسلے میں وہ بے حقیقت ہے، اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ اگر مسلمان سن کر بھی اس پر عقیدہ نہیں رکھا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، وَلَا طِيرَةَ، برا فال لینا شرک ہے، اور 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جس نے کسی نجومی کے سامنے
کسی فال دیکھنے والے کے سامنے فال دکھایا اور اس پر یقین کر لیا تو 40 دن تک اس کی نمازیں نہیں، اور اسی حالت میں مر گیا تو شرک کی حالت میں مرا۔ تیسرا، الو کی کوئی حقیقت نہیں، ولا حامتا، الو اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے اور پرندے ہیں اسی طریقے سے الو بھی ایک پرندہ ہے، وہ جب آوازیں کرنے لگتا ہے وہ کوئی آواز نہیں بلکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انہیں اسے سمجھ میں نہیں آتی بات، اس لیے کہ یہ یعنی بغیر ذکر کے زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی زندگی میں دن بھر میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا۔ تو جب اللہ کا نام نہیں لیتا، اس کے جسم کے رگ رگ کے اندر شیطان گھسا ہوا رہتا ہے۔ اب جب وہ الو آواز کرنے لگتا ہے تو اس کا شیطان اسے بولنے لگتا ہے کہ یہ الو تیرا دشمن ہے، اس کو یہاں سے بھگا دے۔ چوتھی چیز جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ولا سفر، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ نئے نوجوان کون ہے کہ اس میں معلوم نہیں، بڈیاں بول ڈالے سفر کا چاند دیکھتے ہی تیرا تیزی شروع ہو جاتی ہے۔ تیرا تیزی میں اس سال جو نکاحیں ہوئے رہتے ہیں میاں بیوی دیکھنا بھی نہیں رہے۔ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بیچارہ نیا نوشو رہتا ہے، نئی رارس رہتی ہے، اور یہ ظالم بڈیاں، یہ ظالمہ بڈیاں ایسے ہیں، یہ ظالم عورتیں ایسی ہیں، نہ اللہ کے نبی کے 4 بیٹیوں کی سیرت کو پڑھا، نہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے متعلق ان کو معلوم ہے، نہ اللہ والیوں کے واقعات انہوں نے پڑھا ہے، نہ اسلام کو پڑھا ہے، نہ قرآن کو پڑھا ہے۔ بس عقیدہ رکھ لیے عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کے میں جیسے کفار، عرب کے اندر جو کفار تھے وہ لوگ جیسا عقیدہ رکھے کہ بھارت کے کافر لوگوں کا بھی وہی عقیدہ ہے، بھارت کے کافر لوگوں کا عقیدہ یہ مسلمانوں کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ بھارت کے کافر لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، جو عرب کے اندر عقیدہ تھا وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کے اندر بلاؤں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، مصیبتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ صرف یہ اپنے حد تک محدود نہیں رکھے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا گیا یہ سفر کے مہینے کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی اسی مہینے کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اسی مہینے کے اندر، نعوذ باللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقت اللہ پیدا کیا ہے، مہینے اللہ پیدا کیے ہیں، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کیا چیز حق پر، اللہ تبارک و تعالی کون سی چیز کے اندر نحوست رکھے ہیں؟ اللہ نے کسی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی، نہ کسی مہینے کے اندر، نہ کسی دن کے اندر، نہ کسی وقت کے اندر، نہ کسی چیز کے اندر، بلکہ نحوستیں ہیں انسان کے گناہ، وہ نحوست ہے۔ جیسے یہ چاند دکھ جاتا ہے نئے نوشو الگ ہو جاتے ہیں، آرس الگ ہو جاتی ہے، پھر ویڈیو کال میں بات کرے جاتے ہیں۔ یہ کون بولی ہیں؟ ویڈیو کال میں ایک دوسرے کی صورت دیکھے جا، آمنے سامنے میاں بیوی نہیں ہونا، جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بیچارہ نوشہ نیا ہوتا ہے، اگر کم از کم ایسے مجلسوں میں اگر بیٹھ گیا تو اسے کم از کم اتنا تو بات آ جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ چور بڑیاں، ظالمہ بڑیاں کیا کرتی ہیں؟ نہیں 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 بچی کو بھیج ڈالو، تمہیں انہیں بولتا نہیں بھیجتا میں، نہیں تمہیں بھیج ڈالنا سو تمہیں، نہیں تو ہمیں آنکھ کو بلا لے کو جاتی، سیدھا آ جاتے ہیں، شاکی ان کے اوپر چھری لگ کو چلے جیسا۔ انہیں نہیں بھیجا تو بھی انہیں زبردستی سانس پکڑ کر لے کے چلے جاتی ہے، بیچارہ تڑپتا ہے، فون کرتا ہے تو کہتی ہیں کہ بات نہیں کرنا، چہرہ نہیں دیکھنا، 13 تاریخ تک یہ بلائیں اور مصیبتیں اترنے کا وقت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو عورت اس کے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے واپس آنے تک اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت بولے تو اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ،
اب یہ بوڑھیاں اپنی بچیوں کو بلا لے کر جا کر خود اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہیں، اپنے بیٹیوں کو بلا لے کر جا کر خود اللہ کے لعنت کے مستحق ہو گئی ہیں۔ 13 دن تک یہ اللہ کی لعنت میں ملوث ہو کر 14ویں دن لا کر چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرما دی، اس کی مرضی کے بغیر اب انہوں بھی راضی ہو جاتی، کہیں کہ بولے تو نکاح بھی بوڑھیوں کے طریقے کے مطابق کریں، اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق نکاح نہیں کرے، صحابہ کے طریقے کے مطابق نکاح نہیں کرے، بوڑھیاں جیسا بولے جو رسم کرنا، جو رواج کرنا، جو گھوڑے کے پیسے دینا، یہ سب اگر انہوں جیسا بولے انہوں بھی ویسا سن لے کو گئے۔ یہ 13 تیزیں آتی انہوں بھی خوش ہو جاتی، جان دے لو کیا کہ ہمیں میاں بیوی کے درمیان یہ بلائیں مصیبتیں آنا تو دور ہونا بولتے ہیں بوڑھیاں، اس لیے اگر دور ہو جائے تو اچھا ہے۔ اچھا دور ہو گئے، آ گئے، پھر ذرا دن کے بعد لڑائیاں پنچاتاں ہو گئے۔ وہ کب آ گئی مصیبت؟ 13 تیزیں بھی چلے گئے، 13 دن بھی چلے گئے، سفر کا مہینہ بھی چلا گیا، پھر ایسی مصیبت آتی ہے جس کی وجہ سے اپنی بیوی سے جدا ہونا پسند کیا اللہ کو ناراض کر کے، اپنی بیوی سے جدا ہونا پسند کیا اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف، اور عقیدہ رکھا کہ یہ 13 دن کے اندر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اللہ کو ناراض کیا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ساس کو خوش کرنے کے لیے، اپنے سسر کو خوش کرنے کے لیے، جس نے اللہ کو ناراض کیا اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، جس نے اللہ کو ناراض کیا اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے، جس نے اللہ کو ناراض کیا اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، جس نے اللہ کو ناراض کیا اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کے ہاتھ میں سارے انسانوں کے دل ہیں، اللہ جس طرح چاہتے ہیں پلٹ دیتے ہیں۔ میاں بیوی الگ رہے اللہ کو ناراض کر کے، میاں بیوی جدا رہے ساس کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر ان میں لڑائی جھگڑے پڑ جاتے ہیں، پھر مسجدوں کے طواف کرنے لگتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے کیا ہے کہ بچہ اگر بچی کے پاس آتا نہ ہے، بلہ دن ہوا چھوڑ ڈال کو، پوچھ کو بھی دیکھتا نہ ہے، تم 13 تیزیں کے اندر جدا کرے، زبردستی جدا کرے، ظلم کر کے جدا کرے، تو پھر حقیقت میں اللہ جب جدا کر دیتے تم ہمارے پاس آ رہے ہیں، پوچھ کو بھی دیکھتا نہیں بچہ کر کے، جب بچہ مل کو تھا زبردستی جدا کرے تم لوگ۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کے اندر اس کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے مہینے کے سلسلے میں جو لوگ عقیدہ یہ رکھ رہے کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر بلائیں اترتے ہیں، مصیبتیں اترتے ہیں، اسی عقیدے کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے، حالت شرک کے اندر انہیں دنیا سے گئے، شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس کی توبے کی کیا شکل ہے؟ بس اللہ سے یہ توبہ کر لو، یا اللہ تیرے نبی جو عقیدے لے کر آئے ہیں ان تمام عقیدوں پر میرا ایمان ہے، یہ جو بوڑھیاں جو عقیدے نکالے ہیں کافروں سے لے کر، یا اللہ میں ان کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، ان کے شرک کے کاموں سے بیزار ہوں، ان کے کفر کے کاموں سے بیزار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایسا عقیدہ رکھے ہوئے تھے پرانے لوگ۔ مصر میں ایک دریا ہے جسے دریائے نیل کہتے ہیں، ہر سال ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو ذبح کر کے ڈال دیا جاتا تھا اس کے اندر، ہر سال۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنے، لوگ ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنے عقیدے کو رکھا کہ اگر ہم اپنی بچیوں میں سے کسی بچی کو اس دریا کے حوالے نہیں کرتے تو اس وقت دریائے نیل اپنے آپ رک جاتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے پانی کی قلت کو ختم کرنے کے لیے ہر سال ہم ایک بلی دیتے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی اس دریا کے حوالے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ توہم پرستی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسا عقیدہ نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس طرح کا لوگ یہاں توہم پرستی میں مبتلا ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ ایک خط لکھا، خط لکھ کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ اس چٹھی کو لے جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دے۔
وہ चिट्ठी ले जाकर दरिया नील के अंदर डाल दी गई। हर साल जिस वक्त में दरिया की मौजें सामने सामने आती हैं, उस वक्त अगर लड़की को बहा दिया जाता है। अब दरिया ऐसे ही बह रहा है, वो वक्त भी चला गया, कई महीने गुजर गए, लोग हैरान परेशान, ये कैसे हो गया। तो हर अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से लोग पूछने लगे, ऐसी क्या चिट्ठी थी हजरत उमर की कि वो डालने की वजह से दरिया का पानी कम नहीं हुआ, दरिया के मौजें बढ़े, दरिया के अंदर पानी की कमी नहीं हुई। वो क्या खत था, वो क्या चिट्ठी थी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, तो हजरत उमर ने यही चिट्ठी के अंदर लिखा था, ऐ दरियाए नील, अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो जारी हो जा, अगर तू अपने आप से चलती है तो रुक जा। जैसे ही वो चिट्ठी दरियाए नील के अंदर पड़ी, कहां है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए कि उनका ताल्लुक अल्लाह से था। जैसे ही अल्लाह के हुक्म का जो लफ्ज था दरियाए नील के अंदर डाला गया, दरिया को क्या हिम्मत थी कि वो अपने आप से रुक जाए। दरिया भी अल्लाह के हुक्म से चलता है। तो हज़रत अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे गवर्नर बने मिस्र के, तवहुम और शिर्क और बिदात और गलत अकीदे की जड़ को काट दिया। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हमारा अकीदा वही होना चाहिए जो सहाबा का था। इसीलिए उलमाए किराम खोल खोल कर बयान करते हैं, इसलिए ताकि लोगों के अकीदे सही हो जाएं। लोगों का अकीदा सही रहा जन्नत में जाएंगे। अकीदे में राई के दाने के बराबर भी गड़बड़ है, शिर्क है, जन्नत की बो भी नहीं होती, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने वाले। तो इसीलिए उलमाए किराम आपके सामने खोल खोल कर इसलिए बयान करते हैं, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, किसी को आकर क्या इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि जो अकीदे हमारे दरमियान काफिरों से चल चुके हैं उसको खत्म करना है। हमें तुम्हें खत्म करना है। हमें सफर के महीने को नामनहूस समझते हैं। 12 महीने अल्लाह ने बनाए हैं, 12 महीने अल्लाह ही के हैं, और नुकसान इंसान को जो पहुंचता है किसी महीने की वजह से नहीं, किसी उल्लू की वजह से नहीं, किसी और चीज की वजह से नहीं। इंसान को नुकसान पहुंचता है या तो वह अपने गुनाहों की वजह से पहुंचता है या अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसीलिए सारी चीजों का नफा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिसको अल्लाह नफा दे वही नफे में रहता है, जिसको अल्लाह नुकसान दे वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। किसी और चीज की वजह से, घर के वास्तु की वजह से, किसी और वजह से आकर क्या है नुकसान नहीं, बल्कि इंसान के गुनाह या इंसान के साथ इंसान ऐसे बड़े बड़े गुनाह कर देता है, उसकी नहोसत से ऐसे ऐसे बलाएं जमीन पर आ जाती हैं, अल्लाह का अजाब आ जाता है, वो समझ नहीं पाता और तरह तरह के गलत अकीदों में मुलव्वस होकर अपने ईमान को गंवा बैठता है। बस ये चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसीलिए आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, घर के अंदर की औरतें इस तरह की तवहुम परस्ती में मुब्तला हो, इस तरह के गलत अकीदों में मुब्तला हो, आपको चाहिए कि उलमा से रुजू हो जाए। आप फौरन सवाल करें, उलमा से आकर सवाल करें, हमसे आकर सवाल करें, क्या हजरत ऐसा बैका बोल रहे हैं, क्या सही है क्या? अगर हमारी बात उन तक पहुंचा दें, यह गलत है, आपका काम पहुंचाने का काम है, आपका काम तरबियत करने का काम है। अगर मानकर उससे तौबा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर वबाल उन्हीं पर होता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।